اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 27، آیت نمبر 2172 ٹو 221۔ الحمدللہ، کل ہم نے 2 آیتیں مکمل کر لی تھی اس رکوع کی، 217 اور 218۔ انشاءاللہ آج ہم 219 سے شروع کریں گے، لیکن پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، جنگ کرنا اس میں، یعنی کیسا ہے جنگ کرنا اس میں؟ آپ فرما دیجئے جنگ کرنا اس میں کبیر، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور انکار کرنا اس کا یعنی اللہ کا، اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے، یعنی مسجد حرام سے، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ تو زیادہ بڑا ہے قتل سے، زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے، اور نہیں وہ سب باز آئیں گے، وہ سب لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے تم سے، یہاں تک کہ وہ سب پھیر دیں تم کو، وہ سب مرتد کر دیں تم کو، تمہارے دین سے تمہیں کنورٹ کر دیں، اگر وہ سب استطاعت رکھیں، کیپیسٹی رکھیں، اگر طاقت رکھیں، اور جو مرتد ہو گیا تم میں سے، اور جو پھر گیا میں سے اس کے دین سے، تو اور پھر وہ مرے، پھر اسے موت آ جائے اور وہ کافر ہو، اس حال میں موت آ جائے کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 218، بے شک وہ لوگ جو ایمان اور جن لوگوں نے ہجرت کی، اور جن سب لوگوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں، وہ سب امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی آیتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے اس اسکرین کو زوم کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، ٹھیک ہے، بار بار دیکھیں یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے۔ اب ہم اس ورڈ کو بریک کرتے ہیں۔ یسألونک، یا سین حمزہ لام اونا پلس کاف، 4 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یا یتان کا یا ہے، یتان کیا ہے؟ یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا کا ترجمہ آ رہا ہے، یا یعنی وہ، یتان میں سے یا آ گیا یعنی کہ وہ کا ترجمہ آ گیا۔ پھر اونا آ جاتا ہے لاسٹ میں، یعنی یہاں پر تو بیچ میں ہے، اونا مطلب پلورل، جمع، ٹھیک ہے۔ جب جمع ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ سب، وہ سب۔ تو یا کا ترجمہ کرنے کے بعد فوراً سے یا اونا کی طرف جمپ کریں، لاسٹ پارٹ کی طرف، وہ سب، سألا، سین حمزہ لام، اس کا روٹ ورڈ ہے سألا، یعنی سوال کرتے ہیں۔ کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے آپ، ٹھیک ہے، یو ون میل، آپ ایک مرد۔ یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، یا وہ واو نون سب، سألا سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے۔ عن حرف جر ہے، پروپوزیشن ہے، اباؤٹ، بارے میں، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے بارے میں، کس بارے میں؟ الخمری، خ میم را، اس کا روٹ ورڈ ہے خمر۔ خمر صرف شراب کو نہیں کہا جاتا، اٹس اباؤٹ منشیات، یعنی اینی ڈرنک
کوئی بھی ایسے الکوہولس، ٹھیک ہے، اس کے اندر سارے آ جائیں گے، اس کے اندر سارے انٹاکسیکینٹس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر خمر ایکچولی را جو روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز، مطلب ہر وہ انٹاکسیکنٹ جس کے ذریعے سے خمار چڑھ جائے، یعنی جو اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ کہیں اور ڈس بیلنس ہو جائے اور اس انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے خمر. تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، جو بھی چیزیں خمار چڑھا دیں، جو بھی آپ کا جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کو ڈیفر کر دے، تو وہ ساری چیزیں اس میں خمر میں آئیں گی، ناٹ جسٹ شراب، اس کے اندر ہر منشیات شامل ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمری والمیسری، ان اباؤٹ بارے میں، خمری شراب، ترجمہ اس کا شراب ہی کیا گیا ہے، لیکن ترجمہ یوں کر لیں منشیات، نشاور چیز، خمر نشاور چیزوں کے بارے میں، والمیسری اور واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، والمیسر، میسر کا جنرلی ترجمہ کیا جا رہا ہے جوا، ٹھیک ہے، جوا، لیکن یہاں پر اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا ہمیں کلیریفائی کرتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. میسر از کمنگ فرام دا روٹ ورڈ یا سین را، یسر، یسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی، دا ایزینس، ٹھیک ہے. تو ایزی منی، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ایزی منی، یعنی جس کے اندر آسانی سے پیسہ آ جائے، کوئی محنت نہ کرنا پڑے، بس چانس پر سارے چیزیں مل جائیں، آپ کے لک کا جو گیم ہوتا ہے تو وہ سارا ہوتا ہے میسر. تو جوا اس کا ترجمہ جنرل ہے، میسر یعنی آسانی، ایزی منی، آسانی سے آنے والا پیسہ، جس کے اندر نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، نہ کچھ مشقت کی ہے، نہ آپ کا کوئی حصہ لگا ہے، اور بس آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور دوسرے کو، سامنے والے کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے میسر. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر، نشاور چیزوں کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قول یعنی کہنا، اور قل یہاں پر حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے، دیٹ از کمانڈ، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے. فیہما، فی میں حرف جر ہے، حرف جر یعنی پرپوزیشن ہے، فی یعنی میں، ان سائڈ، اندر، یہ ایسے ترجمے ہوں گے. فی یعنی میں اور ہیما، دیکھیں ایک ورڈ آیا ہو، ایک آیا تھا ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں. ناؤ اٹ از ہما. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، اور ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، ٹھیک ہے. جب دو کے بارے میں بات ہوگی تو ہما آئے گا، تو یوں ہو جاتا ہے ہما ہم، وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ٹھیک ہے. عربی زبان میں ہم ڈائریکٹلی سنگولر سے پلورل نہیں بناتے، ہم واحد کے بعد یعنی سنگولر کے بعد مثنیٰ دیکھتے ہیں. مثنیٰ مینس ڈوئل، دو کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور تین سے زیادہ کو عربی زبان میں پلورل کہا جاتا ہے، جمع کہا جاتا ہے. دو کو عربی زبان میں پلورل نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے. ان لائک اردو اینڈ انگلش، وہاں پر دو 2 اینڈ 2+ کو جمع کہہ لیتے ہیں، لیکن یہاں ٹھیک ہے، یہاں دو جب ہوگا تو مثنیٰ کہیں گے. تو یہاں پر مثنیٰ جو ہے، ہما جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. تو ہما کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ دونوں، ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فی ہما، فی میں، ہما ان دونوں میں، اب آپ لوگ کہیں گے ہم نے تو ہما لکھا ہے، یہاں پر ہما لکھا ہوا ہے. تو ہما اور ہما از ون اینڈ دا سیم. ہما آ جائے چاہے ہما آ جائے، ہو آ جائے چاہے ہی آ جائے، ہم آ جائے چاہے ہم آ جائے، اور ہننا آ جائے چاہے ہننا آ جائے. یہ سب جو ہے نا 4 ورڈ، اس کے اندر ضمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہاں، اور کسرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈز اپون کہ کس چیز سے وہ اٹیچ ہو رہا ہے، یعنی کہ کس طرح سے اسے پڑھا جا رہا ہے. کیونکہ ہو کہیں کہیں پڑھنا آسان نہیں ہوتا، آسان ان دا سینس کہ اس کی فلو وہاں پر بریک ہوتی ہے، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، اس کو ہو کی جگہ ہی پڑھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو جیسے فی ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ای کی ساؤنڈ ایزی ہوتی ہے. فی ہما اور فی ہما. تو فی ہما پڑھنا وہ ٹون میں چلتا ہے، اسی لیے اس کو ہما کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں بہت بڑا، بس ریسیٹیشن رول ہے، پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ کہیں ہما آ جاتا ہے کہیں پر آتا ہے. تو ہما اور ہما میں کوئی فرق نہیں ہے. ناؤ واٹ از دس کہ کل آپ فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجیے، یعنی یہ جس سوال کو کر رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے وہ بتا دیجیے. کل آپ فرما دیجیے، فی ہما فی میں، ہما ان دونوں میں، اسمن نوسی اسمن، اس کا روٹ لیٹر بھی یہی ہے، حمزہ سامیم، اسم اور اسم. دس از فرام سین اور دس از فرام س. ٹھیک ہے. س سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سن، گناہ. اور یہاں اسم سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نیم، نام، ناؤن. تو سین سے آ جائے تو مطلب ہے نام، اور س سے آ جائے تو اس کا مطلب ہے سن، گناہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر س سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کی بات ہو رہی ہے. اسمن کل آپ فرما دیجیے، فیہما ان دونوں میں، اسمن گناہ ہے، کبیرن بڑا، کبیر بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ومنافع و اور، کبر اس کا روٹ ورڈ ہے کاف برا، کبیر فعیل پیٹرن پر ہے کبیر. ٹھیک ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. واو، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. واو جو ہے دو سینٹینسز کو، دو ورڈ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو عطف کہا جاتا ہے، کنجنکشن کہا جاتا ہے، جوڑنے والا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا منافع، منافع، منافع یعنی نفع، نون فا عین، نفع یعنی بینیفٹ، پروفٹ. و اور منافع فائدے ہیں، للناسی، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی یعنی لیے، الناسی نون واو سین، اس کا روٹ ورڈ ہے الناس، لوگوں کے لیے منافع ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ ہے. وَإِثْمُهُمَا اور دیکھیں بار بار جہاں پر بھی واو آ رہا ہے تو یہاں پر کنجنکشن کے ہی طور پر آ رہا ہے. جہاں پر الگ والا واو آئے گا تو وی ول نوٹ ڈاؤن انشاءاللہ، لیکن ابھی جتنے بھی واو آئیں گے تو آپ لکھ لیں کہ یہاں پر کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، اور سارے واو کا ترجمہ اور ہونے والا ہے. واو اور اسم، ابھی ہم نے دیکھا اسم، اسم یعنی گناہ، اور ہما دیکھا ابھی ہم نے، ہما یا ہما ان دونوں، ان دونوں کا گناہ. و اور اسم گناہ، ہما ان دونوں کا، ان دونوں کا گناہ اکبر. اکبر is on the pattern of افعل، افعلو پیٹرن پر آ جاتا ہے. اکبرو، کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے. فا عین لام کی جگہ اگر ڈالیں، فا عین لام کی جگہ پر ہم کاف با را ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ الف لگا کے اکبر. اور یہ جو پیٹرن ہوتا ہے افعلو پیٹرن، یہ ہمیشہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. کمپیریٹو یعنی کہ جب دو چیزوں میں تلنا کی جاتی ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اکبر کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا تو گناہ ہے، یعنی نفع سے بڑا تو گناہ ہے، نفع کے کمپیریزن میں گناہ زیادہ ہے، نفع کی بنسبت گناہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کمپیئر کرنے کے لیے یہ والا پیٹرن، یا پھر کسی چیز کی سپرلیٹو ڈگری، ہائیسٹ ڈگری بتانے کے لیے افعلو پیٹرن یوز ہوتا ہے. افعلو یعنی زیادہ بڑا، زیادہ. کبیر یعنی سوری، اکبرو یعنی زیادہ بڑا، کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی زیادہ بڑا. دیکھیں کمپیئر کیا ہے نا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا. اور کیا چیز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ نفع اور نقصان کو، کہ اس کا نفع کم ہے اور فائدہ جو ہے کم ہے، اور نقصان زیادہ ہے ان دونوں کا. اکبر من نفعہما، من سے، من سے یہ بھی حرف جر ہے، من یعنی پریپوزیشن ہے فرام. نفعہما، نون فاعل، نفع، نفع یعنی فائدہ، ہما ان دونوں کے فائدے سے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر آ رہا ہے. حرف جر جب آ جائے تو اردو میں ترجمہ پیچھے والے ورڈ کا پہلے کر لیں گے، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں گے.
ان دونوں کے گناہ سے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ یہاں سے یہاں تک دیکھتے ہیں، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے نشہ آور چیزوں کے بارے میں اور جوئے کے تعلق سے، جوئے کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور فائدہ لوگوں کے لیے، اور منافع بھی ہے، فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ آگے بڑھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اب سیکنڈ کوشچن ہو رہا ہے، سیم وہی آ جائے گا، یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سب، سألا سوال کرتے ہیں، کا آپ سے اٹیچ پروناؤن، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، ماذا کیا کچھ، کیا، ٹھیک ہے، ماذا کا ترجمہ ہوگا کیا، یہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی سوال پوچھنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں ماذا بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، دس از ناٹ دا ماذا ڈرنک، دس از ماذا، دیٹ از کیا، اوکے، واٹ، ماذا کیا، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ینفقون، یا یتان کا یا ہے، دوبارہ سے آ رہا ہے، یا ایک مرتبہ ہم بتا دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یتان، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اینڈ نون یعنی ہم۔ یتان کا یا کہیں تو آپ کو کلک ہونا چاہیے، اس کی بات ہو رہی ہے، جب یہ کلک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یتان کا یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، تا کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، یعنی تم بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم یتان کہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے یا یعنی وہ، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا، اونا ہمیشہ پلورل کے لیے، جمع کے لیے آئے گا وہ سب، نون فا قاف، نون فا قاف، انفاق کی بات ہو رہی ہے، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انفاق یعنی خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اسپینڈ کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے انفاق۔ اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ سب خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قل آپ فرما دیجئے، العفو، العفو جو ایکسٹرا ہے، جو زیادہ ہے، جو بڑھوتری ہے، جو سرپلس ہے، جو تمہارے استعمال کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عفو۔ آپ فرما دیجئے جو بچا ہوا ہے اسے خرچ کر دو، مطلب اسے خرچ کر دو، یہ لکھا ہوا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ، قل آپ فرما دیجئے، العفو جو بچا ہوا ہے۔ جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، عفو یعنی زائد، ایکسٹرا۔ ہاں جی آگے بڑھتے ہیں، عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے عفو، کذالکا، کذالکا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، ایز دو، لائک، ایسا ترجمہ ہوگا، کذالکا اسی طرح، یبین، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، بیانون اس کا روٹ ورڈ ہے، بیان کرنا، واضح کرنا، کلیئر کرنا، بیان جب ہو جاتا ہے تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پر بیان یعنی واضح کر دینا، یا وہ، بین بیان کرتا ہے یعنی واضح کرتا ہے، اللہ، اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ کلیئر کرتا ہے، لکم، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن لا یعنی لیے، کم یعنی تم سب کے لیے، الآیات، آیات اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا، آیا، آیت ایک سنگولر ہوتا ہے، ایک آیت، اور الآیات کہا گیا یہاں پر آیتیں یعنی پلورل ہے، جمع کا صیغہ آیات، اور آیت اور آیات میں فرق ہے، دیکھیں، آیت اور آیات اس طرح سے ہوگا، یا الف آ جاتا ہے ایکسٹرا، یا پھر اسٹینڈنگ فتحہ بھی آپ لگا سکتے ہیں الف نہ لگا کر، تو آیات یعنی بہت ساری آیتیں، بہت ساری نشانیاں، اور اسی طرح یبینو وہ بیان کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات آیتیں یعنی یہ ساری آیتیں بھی اور تمام نشانیاں بھی،
لعلکم، لعل شاید کے، perhaps تاکہ، کم تم سب، یو all، کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم سب، تتفکرون، تا یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا پلورل کے لیے ہے، اونا یعنی سب، تم سب تفکر کرو، فکفرا اس کا روٹ ورڈ ہے غور و فکر کرو، ٹو پونڈر، ٹو کنٹمپلیٹ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اینالائز کرنا، کسی چیز کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تفکر۔ تو یہاں پر تفکر کے اندر تا اس کا اپنا خود کا تا ہے تفکر ورڈ کا، اور تا جو دوسرا والا جو شروع میں لگا ہوا ہے وہ یتان کا تا ہے، ایک اس کا اپنا اصل تا، اس کا اپنا پارٹ ہے، اور ایک تا جو ہے یتان کا تا ہے۔ تتفکرون، تا تم، واو نون سا، فکرا فکر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ تم تفکر اور تدبر کرو، ٹھیک ہے۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا کچھ وہ سب خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے، جو سرپلس ہے۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے، وہ کون؟ اللہ، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، تاکہ تم سب غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے خمر کے بارے میں، نشہ والی چیزوں کے بارے، نشہ آور چیزوں کے بارے میں، اور جوئے کے بارے میں، یعنی کہ آسانی سے ایزی منی کے بارے میں۔ آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو نا اسم کبیر، یہ اگر یوں ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایکچولی دس از موصوف صفہ۔ موصوف صفہ کسے کہا جاتا ہے؟ موصوف یعنی کہ ناؤن، اور صفت یعنی کہ اس کی کوالٹی، یعنی اس کے بارے میں جب آپ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، کوالٹی، کیریکٹرسٹک بیان کرتے ہیں، تو اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اچھا بچہ، تو بچہ تو ہے، بٹ آپ نے کوالٹی بتائی کہ وہ اچھا ہے۔ برا بچہ، تو آپ بتا رہے ہیں برا ہے بچہ۔ تو اسی طرح یہاں پہ اسم تو بتا دیا اللہ نے گناہ، لیکن گناہ کی کوالٹی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ تو ہم ترجمہ کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنی لینگویج کے مطابق اس کو سیدھا کر کے پڑھیں گے، کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، گناہ کبیر نہیں کہیں گے، کبیرہ گناہ ہم اپنی لینگویج کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ اور عربی میں الٹا ہوتا ہے، عربی میں آپ نے کہنا ہوگا اگر اچھا بچہ تو آپ عربی میں کہیں گے بچہ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو عربی میں الٹا ہوتا ہے، کبھی بھی صفت بعد میں لکھی جاتی ہے، اور جو ناؤن ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے نشے والی چیزوں کے بارے میں اور ایزی منی جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں گناہ بڑا کر رہے تھے ہم ترجمہ، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا وہ سب خرچ کریں، وہ سب کیا کچھ خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے، جو سرپلس ہے، وہ خرچ کرو۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتوں کو، تاکہ تم سب غور و فکر کرو، تفکر اور تدبر کرنے والے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ایک کام کرتے ہیں، ہم پہلے آیتوں کا ترجمہ وہ کر لیتے ہیں مکمل، دین ول کم ٹو دا ڈیٹیل پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 220۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 220 دیٹ از 220۔ اچھا، now see this is in the continuation because see یہاں پر جب بھی آیت آ جائے اور آیت کے اوپر یہ آیت آ گئی نا، ہماری آیت نمبر جو 219 تھی وہ مکمل ہو گئی، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں جب بھی آیات کے آخر میں آپ کو لا دکھائی دے، کہیں پر بھی کسی بھی آیت کے لاسٹ میں لا دکھائی دے، دیٹ مینز یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ پڑھنے کے لحاظ سے تو مکمل ہو گئی، لیکن
ابھی ترجمے کے لحاظ سے مکمل نہیں ہوئی ہے, بیکاز لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ, نو. لا یعنی نہیں, ہم کہتے ہیں نا لا الہ, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, اس کا مطلب ہے نہیں رکو, یہاں پر سٹاپ مت کرو, کنٹینیو کرو. تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم, تو کیا ہے, غور و فکر کرو کس میں, آگے کنٹینیو ہو رہا ہے آیت نمبر 220 میں, 220 میں کنٹینیو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, فی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, فی یعنی میں, الدنیا دال نون واو, اس کا روٹ ورڈ ہے دنیا مینس دنیا, والآخرہ و حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور, الآخرہ حمزہ خورا, اس کا روٹ ورڈ ہے آخرہ یعنی ہیئر آفٹر, بعد میں, آخرت میں. اور کیا آیا تھا لاسٹ ورڈ, اور تاکہ لعلکم تتفکرون, تاکہ تم سب غور و فکر کرو. کس چیز میں غور و فکر کرو, ابھی بات جاری ہے, فی الدنیا والآخرہ, فی میں, الدنیا دنیا, والآخرہ اور آخرت میں غور و فکر کرو. ویس تھرڈ کوشچن, ٹھیک ہے, ہم نے کل کچھ کوشچنس پڑھے تھے, اب دیکھیں یہاں پر تیسرا کوشچن, ابھی خمر میسر کا آیا, دین اس کے بعد کس چیز کا آیا, کہ کیا خرچ کرے, انفاق کا آیا. ناؤ دا تھرڈ کوشچن از اباؤٹ یتاما, دیٹ از یتیم, دا orphan, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, واو اور یا, یتان کا یا ہے, یا یعنی اور, اونا بیچ میں آ رہا ہے, اونا یعنی سب, سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے, اور واو اور یا وہ, اونا سب, سین حمزہ لام سألا سوال کرتے ہیں, کا آپ سے, اٹیچ پروناؤن, وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے, عن اباؤٹ بارے میں, حرف جر پریپوزیشن, عن یعنی بارے میں, الیتاما یا تامیم اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یتیم کا پلورل ہے یتاما, یتیم یعنی ایک یتیم, اور یتاما یعنی بہت سارے یتیم, اٹس ا پلورل, ٹھیک ہے. یتاما یتیموں کے بارے میں, قل آپ فرما دیجئے, یہ بھی اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام قول, یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے, قل آپ فرما دیجئے, اصلاحن صاد لام ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, اصلاح, اصلاح کرنا, لہم لا لیے, ہم ان کی اصلاح کرنا, ان کو ریکٹیفائی کرنا, مطلب ان کو کریکٹ کرنا, لہم لا لیے, ہم ان کے, اور یہ جو ہم ہے اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے, لا یہاں پر حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, لا یعنی لیے, ہم یعنی ان سب, وہ سب, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کم دیکھا تھا تم سب, اور اب دیکھیں یہاں پر ہم آ رہا ہے وہ سب, اور ابھی ہما دیکھا تھا یعنی وہ دونوں, رائٹ, ہما وہ دونوں, یہاں پر آ رہا ہے ہم یعنی وہ سب, تو پلورل ہے ہما, اور ہما جو ہے ڈوئل ہے, اور ہم جو ہے پلورل ہے. اسی طرح ہم اور کم میں کیا فرق ہے, ہم یعنی وہ سب, دے all, ٹھیک ہے, اور کم یعنی یو all, تم سب, ٹھیک ہے. چلیں یاد رکھ لیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ضمائر ہیں, اٹیچ پروناؤنز ہیں اور ڈیٹیچ پروناؤنز ہیں, ان کا یاد رکھنا آپ کے بہت سارے مسائل کا حل بن جاتا ہے, بیکاز قرآن کی کوئی سطر ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہو, ہما, ہم کا, کما, کم, کوئی ایک بھی پریپوزیشن نہیں آ رہا ہو. اگر اٹیچ نہیں آتا تو ڈیٹیچ آ جاتا ہے, کسی نہ کسی پریپوزیشن کا تو یہاں پر موجودگی آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ٹیبل, اگر آپ گرامر اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے وہ ٹیبل ضرور لرن کر لینا ہے ضمائر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سب سوال کرتے ہیں, عَنِ الْيَتَامَى, یتیموں کے بارے میں, قل آپ فرما دیجئے, کیا فرما دیجئے یعنی ان کو اس چیز کا جواب دے دیجئے, اصلاحن اصلاح کرنا, کریکشن کرنا, لہم ان کے لیے, یا ان کا, ان کے لیے ہم اپنی لینگویج میں کہہ دیتے ہیں ان کا, لا لیے, ہم ان کا, ان کے لیے یا ان کا, خیرن, خیرا اس کا روٹ ورڈ خیر ہے, بہتر ہے, یعنی اچھا ہے, ان کی اصلاح, ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تَخَالِطُكُمْ, تخالطوکم, ہم سوری, اور ان اگر, ٹھیک ہے, انشاء اللہ ہم کہتے ہیں ان یعنی اگر, ٹھیک ہے, if اللہ will, ان یعنی اگر یعنی if, وا حرف عطف ہے, واو یعنی اور, ان یعنی اگر, تخا دیکھیں پہلے تو تا آ گیا, یا تان کا تا ہے, تا یعنی تم, اور پھر بیچ میں آ رہا ہے خالتو, خالتو, یہ جو تا کے ساتھ واو جو آ رہا ہے بیچ میں,
واو پلورل کا واو ہے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا واو الف، واو نون اور یا نون پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے. ہمیشہ سب کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں جنرلی، لیکن کبھی کبھی یہ جو الف اور نون ہے نا، یہ ڈراپ ہو کے صرف واو لکھا ہوا رہ جاتا ہے. تو کبھی کبھی آپ کو واو بھی لکھا ہوا دکھے گا، جیسے کہ ابھی تخالطوکم میں ہم میں آ رہا ہے. تا یہ تان کا تا ہو گیا، اور واو جو ہو گیا پلورل ہو گیا. واو یعنی سب، تا تم، واو سب، اور خالد خالد جو ہے اس کا روٹ لیٹرز ہیں خ لام تو. خ لام تو، خلطو کا مطلب ہوتا ہے ٹو خلط ملط کرنا، ملا دینا، مکس کر لینا. ٹھیک ہے، خلط ملط کرنا یعنی مکس، اچھی اردو میں اس کو خلط ملط کرنا کہا جاتا ہے، یعنی مکس کر دینا، ملا لینا. تا تم، واو سب، خلطا خلط ملط کر لو یعنی ملا لو، ہم ان کو یعنی کہ ان یتیموں کے مالوں کو، اخوانکم، پھر یہ بھی حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، فا یعنی پھر. جیسے کہ ابھی واو دیکھا ہم نے، واو کنیکٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، لائک فا بھی کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے، اسی لیے یہ بھی حرف عطف یعنی کنجنکشن ہے. فا یعنی پھر، فا سو، پھر اخوانکم، دین وہ کیا ہے اخوان. اخوان اخ یعنی اخن کسے کہا جاتا ہے، بھائی کو، اور اخوان بردرز. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ورڈز لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اخوان لکھا ہوتا ہے. اخوان کا مطلب ہوتا ہے بھائی، بردرز. ٹھیک ہے، تو اخوان یعنی بھائی، کم تمہارے، پھر وہ بھائی ہیں تمہارے. حمزہ خو واو اس کا روٹ لیٹر ہے، روٹ ورڈ ہے حمزہ خو واو. اخوان ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. کون تمہارے بھائی ہیں؟ یہی یتیم. ابھی ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے یا تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی بات. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے اصلاح کرنا ان کے لیے یا ان کی خیرن بہتر ہے. وَإِنْ اور اگر تخالطوکم تا تم واو سب خلطا خلط ملط کر لو یعنی مکس کر لو، ہم ان کو، فاخوانکم پھر اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. واللہ واو حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور، اللہ 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 اسم ہے ناؤن ہے. وہ اللہ اور اللہ، یعلم یا تان کا یا ہے یا یعنی وہ. ٹھیک ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. ہی نوز، کون؟ اللہ. اللہ نوز، اللہ جانتا ہے. المفسدہ، ف سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فساد سے بنا ہے. اور مفسد یعنی میم کو ترجمہ ہم کریں گے والے، لائک مومن، مومن ایمان لانے والا، مسلم اسلام قبول کرنے والا. تو میم از ڈینوٹنگ دا والے. ٹھیک ہے، مفسد فساد کرنے والا. اور اللہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے مفسد کے بارے میں، فساد کرنے والے کے بارے میں. من المصلح، من سے، المصلح اور اصلاح کرنے والے کے بارے میں، یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے، اللہ ان کے انٹینشن سے بخوبی واقف ہے. اور اللہ وہ تو علم رکھتا ہے، وہ تو جانتا ہے مفسدوں کے بارے میں، اصلاح کرنے والوں سے. ولو اور لو اگر، ولو اور اگر. دیکھیں جنرلی نا لو کا ترجمہ از ایگزیکٹلی لائک ان، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اف اللہ ولس اگر اللہ چاہے، اسی طرح لو شاء اللہ اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے، تو لو کا کبھی کبھی ترجمہ کاش میں آتا ہے، بٹ زیادہ تر آپ کو لو کا ترجمہ اگر کے ہی اس میں ملے گا. ولو اور اگر، شاء شاء دیکھیں آ گیا وہی، لو شاء اللہ، انشاء اللہ، شاء چاہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. شاء کا مطلب ہوتا ہے ٹو وش، ٹو ول. شین یا حمزہ چاہے، اور اگر چاہے اللہ اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لعانتکم لا البتہ. اب دیکھیں یہاں پر جو لام آیا تھا سیدھ لام، یہ تھا لام تاکید، سوری حرف جر، حرف جر دیٹ از پریپوزیشن. اور یہاں پر جو لام آ رہا ہے دس لام از لام تاکید. تو عربی میں بہت سارے قسم کے لام ہوتے ہیں، اسی لیے سب کو ایک ایک نام دے دیا گیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو.
So لام تاکید, what is تاکید؟ تاکید is emphasis, emphatic لام. یہاں پر جب بھی بات میں کوئی وزن یا زور پیدا کرنا ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بے شک, یقیناً, اینڈ ضرور, اس طرح انڈیڈ, ویرلی, شورلی, سرٹنلی, یہ سارے جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں تو یہ سارے بات میں کیا کرتے ہیں, بات میں زور پیدا کر دیتے ہیں, تاکید پیدا کرتے ہیں, تو اسی لیے اس کو لام تاکید کہا گیا ہے. یہاں پر لام کا ترجمہ ہوگا بے شک یا ضرور یا سرٹنلی, یہ یقیناً, انڈیڈ, یہ سارے ترجمے لام کے ہوں گے. لا البتہ, البتہ از گڈ, اچھی والی اردو میں بے شک کو البتہ کہتے ہیں. لا البتہ آنتکم, عین نون تا, اس کا روٹ ورڈ ہے آنت, یعنی مشکل میں ڈال دینا, ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹی, آنت, البتہ مشکل میں ڈال دیتا, کم, ابھی کم آ گیا, پھر سے کم یعنی یو آل, تم سب, اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, تم سب کو وہ مشکل میں ڈال سکتا تھا, اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. ان اللہ, انا, بے شک, انا از آلسو فار emphasis, یعنی بے شک کہنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے, لیکن لام تو اسپیسیفکلی اسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے. انا کا ویسے نام ہے حرف نصب, ایکوزیٹو پارٹیکل, ٹھیک ہے. انا بے شک, اللہ اللہ, بے شک اللہ, عزیز, عزیز, عین ز, اس کا روٹ ورڈ ہے عزیز یعنی زبردست, ٹھیک ہے, غالب, زبردست, حکیم, ح کاف می, ح کا ما, اس کا روٹ ورڈ ہے حکیم, حکمت والا ہے نا, زبردست حکمت والا ہے, غالب حکمت والا ہے. اب ہم پوری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اب اس آیت کو پیچھے سے کنٹینیو کر رہے ہیں بیکاز آف لام, لام الف آیا تھا جو آیت کے آخر میں, ہم کہہ رہے ہیں لعلکم تتفکرون, تاکہ تم سب غور و فکر کرو. کہاں غور و فکر کرنا ہے؟ فی الدنیا و الآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں, ٹھیک ہے. ناؤ دا تھرڈ کویشچن, تیسرا کویشچن پوچھا جا رہا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الیتامى, یتیموں کے بارے میں. قل, آپ فرما دیجئے, اصلاح ان کے لیے یا ان کی خیر بہتر ہے, ان کی اصلاح کر دینا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوكُمْ, اور اگر تم سب خلط ملط کر لو انہیں, یعنی ان کی چیزوں کو, تو پھر وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. اور اللہ وہ جانتا ہے مفسدوں کو, فساد کرنے والوں کو, اصلاح کرنے والوں سے, یعنی اصلاح کرنے والوں میں سے فساد کرنے والے کون ہیں, اللہ ان کی انٹینشن سے واقف ہے, نیتوں سے واقف ہے. اور اگر چاہتا اللہ البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. ہم لاسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں, then we'll انشاءاللہ go for the detail. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 221, 221. وَلَا تَنْكِحُوا, وہ حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, واو یعنی اور, لا حرف نفی ہے, نیگیٹو پارٹیکل ہے, لا یعنی نہیں, اور نہیں, تنکیحو, تا یتان کا تا ہے, واو الف یعنی سب. دیکھیں اب یہ تھرڈ کمبینیشن آ گیا, واو نون, یا نون, واو الف, یہ سارے کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, پلورل کو, یعنی جمع کو. تو جب بھی یہ سب آ جائے, اونا, اینا, او, یا پھر کبھی کبھی مڈل میں اگر آ گیا تو واو کے طور پر بھی آ جائے گا وہ, تو یہ سب کس چیز کو انڈیکیٹ کریں گے, سب, پلورل. ناؤ سی, واو اور لا نہیں, تن کی ہوتا تم, واو الف سب, نا, نون کاف ہا, نکاح کرو, ٹھیک ہے. نون کاف ہا یعنی کہ یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کیا چیز, کہ ٹو میری, نکاح کرنا. اور نہیں تم سب نکاح کرو, المشرکات, شین, شین رو کاف, شرک اس کا روٹ ورڈ ہے. اور دیکھیں آتن آ رہا ہے یہاں پر لاسٹ میں, آتن یا آتن, جب بھی آتن یا آتن میں سے کوئی ورڈ آ جائے گا, دیٹ مینس اٹ از فیمیل پلورل, یعنی جمع مؤنث ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں جنتن, ایک جنت, جناتن, بہت ساری جنتیں, ٹھیک ہے. بنتن, ایک لڑکی, بناتن, بہت ساری لڑکیاں, لائک دیٹ. مشرکتن, ایک مشرکہ, ایک مشرک عورت, ون ایسوسیٹر, فیمیل ایسوسیٹر. اور مشرکاتن, مینی فیمیل ایسوسیٹرز, یعنی کہ وہ جو شرک کرتی ہیں, ٹھیک ہے. آتن اور آتن جو ہوگا وہ ہمیشہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ فیمیل پلورل ہے. اب آپ کہیں گے کہ آتن اور آتن تو نہیں دکھائی دے رہا, اٹ از ان دا فارم آف اسٹینڈنگ فتحہ,
تو کبھی الف کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہوگا. اب نیو جو ہمارے پاس اسکرپٹس آتی ہیں نا, نیو فونٹ جو آ رہے ہیں, اگر آپ نیو قرآن لیں گے تو اس کے اندر جنرلی جہاں جہاں الف ہوتا ہے اس کو اسٹینڈنگ فتحہ کے ذریعے سے شو کیا جاتا ہے. تو اب ذرا مطلب فونٹس جو ہے ان کے سٹائلز بہت سارے آ گئے ہیں, اسی لیے اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہاں یا تو الف آئے گا, جو پرانی اسکرپٹس ہیں اس میں الف ملتا ہے آپ کو, جو نیو فونٹس ہے اس میں کھڑا زبر یعنی کہ اسٹینڈنگ فتحہ ملتا ہے. لائک جیسے کہ ہم جزم کا بھی دیکھ رہے ہیں, اب نیو اسٹائل آ گیا ہے. پہلے جو ہوتا تھا نیو لکھا جاتا تھا جزم, اب چھوٹا سا زیرو لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سکون کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. اچھا, آتن اور آتن یا تو سنگل فتحہ یا سنگل آتن اور جو آتن ہے آتو اور آتی کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے. پیش یا زیر جو ہے سنگل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر مشرکاتن یعنی مشرک عورتیں جو شرک کرنے والی ہوتی ہیں, آئیڈولیٹر جو کہ بتوں کی پوجا کرتی ہیں, یا وہ جو کہ جن کے اہل کتاب نہیں ہے جو, ٹھیک ہے. اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے, حتی یہاں تک کہ, انٹل یو مننا, یو یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے, حمزہ میم نون, سوری حمزہ میم نون امن, امنا ایمان لائیں, نون کے اوپر شد آ گئی ہے, یعنی وہ عورتیں, وہ سب پلورل کے لیے یہاں پر انڈیکیشن ہے, وہ سب عورتیں یہاں جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امتم مؤمنۃ, و اور, اب دیکھیں دوبارہ سے آ گیا لام تاکید, اٹ از ناٹ لا, اٹ از ل, ل اور لا میں فرق ہوتا ہے. یہاں پر لا ہوگا تو نہیں کا ترجمہ ہوگا, اور ل ہوگا تو بے شک کا ترجمہ ہوگا. صرف الف لگنے سے کیا ہو رہا ہے, ترجمہ بدل جاتا ہے. تو جب ہم ریسیٹیشن کریں تو بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم لا نہیں کہہ دیں, ٹھیک ہے. ل اور لا میں فرق ہوتا ہے. ل و اور حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, لا البتہ بے شک, امتن, امت کہا جاتا ہے لونڈی یعنی کہ غلام جو باندی, ٹھیک ہے, باندی. ولا امتن اور البتہ باندی, مؤمنتن ایمان والی باندی. اب یہاں پر موصوف صفت ہے, موصوف صفت یعنی ناؤن, ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ, ایڈجیکٹیو اینڈ ناؤن. تو یہاں پر مؤمنہ ناؤن ہے, نام ہے, اور اس کی صفت یعنی کوالٹی, کیریکٹرسٹک, اس کے بارے میں جو خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کیا, کہ وہ غلام, وہ جو لونڈی ہے, وہ جو باندی ہے, وہ کیسی ہو, مؤمنہ ہو, ایمان والی ہو. اور البتہ ایمان والی باندی خیرن بہتر ہے, من سے, من حرف جر ہے, من یعنی سے, خوا یا را اس کا روٹ ورڈ ہے خیر, من سے, مشرکتن مشرک عورت سے. اب دیکھیں یہاں پر مشرکتن جو ہے یہاں پر سنگولر ہے اور یہ اس کا پلورل ہے. مشرکتن ایک مشرک عورت, مشرکاتن بہت ساری مشرک عورتیں, آئیڈولیٹرز, ایسوسیٹرز, ٹھیک ہے. اور مومن باندی بہتر ہے مشرک عورت سے, ولو اعجبتکم, و اور, لو کا اگر, ولو اور اگر, اعجبت, اعجبت عین جیم با. اردو کا عجب اور عربی کے عجب میں فرق ہے. اردو کا عجب یعنی کہ کچھ اسٹرینج, اٹ از ناٹ اسٹرینج. عجبہ کا مطلب ہوتا ہے بھانا, لبھانا, اچھا لگنا, پسند آنا. عربی میں پسند آنے کو کہا جاتا ہے, یعنی پلیز کرنا, ٹو پلیز. عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے اعجبتکم. اچھا, ون مور تھنگ, سی دس تا ساکنہ, جب بھی تا کے اوپر سکون آ جائے گا, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تا کے اوپر سکون آئے گا تو اس کا مطلب یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے میل کے بارے میں, میل کے بارے میں بھی ابھی ورڈ آ رہا ہے. اعجبت آ گیا, تا کے اوپر سکون آ گیا, یعنی وہ تمہیں بھاتی ہوں, تمہیں پسند آتی ہوں, ٹھیک ہے. کم تم سب کو, وہ چاہے تمہیں کتنی ہی اچھی لگتی ہوں. ولا اور نہیں, تن کی ہو تم سب نکاح کرو مشرکاتن مشرک عورتوں سے, حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں. ولا امتم مؤمنتن اور البتہ ایمان والی لونڈی, ایمان والی باندی, خیرن بہتر ہے مشرک عورت سے, اور چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند آتی ہوں, کتنی ہی بھاتی ہوں. اب بالکل اس کے برعکس میل کے لیے آ رہا ہے, تو دیکھیں ہم میل کے لیے کیسے سیکھ جاتے ہیں. وہ اور, لا نہیں, تن کی ہو دا سیم ورڈ, تا تم, یا تان کا تا ہے, تا یعنی تم, واو الف یعنی سب, نون کاف ہا نکاح کرو,
اور نہیں تم سب نکاح کرو المشرکینا. Now see this one, this is with اینا. جب بھی اونا اور اینا آئے گا تو یہاں پر پلورل میل کی بات ہوگی, اور جب بھی آتن اور آتن آئے گا تو پلورل فیمیل کی بات ہوگی. تو یہ اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, جسٹ جوٹ اٹ ڈاؤن کہ یہاں پر اونا اور اینا میں کیا فرق ہے, اور آتن اور آتن یہ اس میں کیا فرق ہے. یہ فیمیل کے لیے ہے اور یہ میل کے لیے ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے, مشرکینا. مشرکینا یعنی مشرک مرد, شرک کرنے والے مرد. اور اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک مردوں سے, حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو, یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, واو الف آ گیا سب کے لیے, حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے, ہم آمنا ایمان لائیں. اور تم ان سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ, اور لا البتہ, دیکھیں یہاں پر لام تاکید ہے, ایمپیٹک لام ہے, لام یعنی بے شک, البتہ, اور البتہ, عبد غلام, عبد کہا جاتا ہے غلام کو, ٹھیک ہے, غلام, عبد, مؤمن ایمان والا, ایمان والا غلام, یہ بھی کیا ہے, موصوف صفہ ہے, ایمان والا غلام, خیر بہتر ہے, من مشرکن, من سے, حرف جر ہے, من یعنی سے, مشرکن مشرک مرد سے. تو یہ مشرک سنگولر ہے اور مشرکینہ اس کا پلورل ہے, تو یہ میل والے کے لیے ہو گیا, سی دس ون, اور یہاں پر فیمیل والے کے لیے ہو گیا. یہاں پر اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں, ہاں, سی دس ون اینڈ دس ون, یہ اس کا پلورل ہے, یہ جمع ہے اور یہ جمع ہے, یہ میل کی جمع ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے. تو مشرکن مشرکینہ, مشرکتن مشرکاتن. ہاں, اب یہاں پر ہم چلتے ہیں, خیرن ولعبد, اور البتہ غلام, ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے, مشرک مرد سے. ولو عجبکم, اور لو اگر, اور اگر, عجبہ, دیکھیں اب آ گیا تھا عجبت اور یہاں پر آ گیا عجبہ, تو تا ساکنہ کا جو تا کے اوپر سکون ہے, تا کے اوپر جزم ہے, تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یہاں پر فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تمہیں کتنی بھی اچھی لگتی ہوں وہ عورتیں, اور یہاں پر کیا آ رہا ہے, تمہیں کتنے بھی اچھے لگتے ہو وہ مرد, عجبکم, تمہیں کتنے بھی بھاتے ہوں, ہے نا, کتنا وہ ہی میں پلیز یو, مطلب وہ تمہیں پسند آتے ہوں, تمہیں بھاتے ہوں, تب بھی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشرک ہیں. اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک مرد یہاں تک کہ وہ سب ایمان والے ہو جائیں, اور البتہ غلام, مؤمن غلام, ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک مرد سے, اور اگر وہ تمہیں کتنے ہی اچھے لگتے ہوں. اولئک, یہی لوگ, یہی سب لوگ, یعنی یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں, یدعونا, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, اونا سب, دال عین واو, دعو, مدعو کرتے ہیں, پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ سب بلاتے ہیں, النار, الا طرف, ٹورڈ, الا حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے, الا یعنی طرف, النار آگ کی جانب, النار, نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے, نور. اب اچھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں, نار جو بنا ہے وہ بھی نور اس کا روٹ ورڈ ہے, اور جو روشنی ہے وہ اس کا بھی روٹ ورڈ نور ہے, نون واو را. تو اس میں کیا سملیرٹیز ہیں, سملیرٹی یہ ہے کہ نور میں بھی, لائٹ میں بھی روشنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے, اسی لیے دونوں کا روٹ لیٹر جو ہے سیم ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اولائک کا یہی لوگ ہیں, وہ سب پکارتے ہیں, بلاتے ہیں. دعا جو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں نا, تو وہی روٹ ورڈ ہے یہاں پر, دال عین واو, وہ سب پکارتے ہیں یعنی بلاتے ہیں, النار, آگ کی طرف. اب دیکھیں یہاں پر النار ہے, اٹ از ناٹ جسٹ نار, ان لگ جاتا ہے کسی بھی چیز سے پہلے تو وہ خاص ہو جاتا ہے, خاص آگ مطلب جہنم کی آگ, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اینی فائر, بٹ اٹ از ہیل فائر, یعنی جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے کہ, اور چاہے, اور وہ سب پکارتے ہیں تمہیں آگ کی طرف, جہنم کی آگ کی جانب. واللہ, اور دیکھیں اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے, وہ اور اللہ, اللہ, یدعو, یا وہ, واو دال عین واو, دعو وہ پکارتا ہے, اور اللہ وہ تو پکارتا ہے, الالجنہ, الا طرف, ٹورڈ
الجنہ، جنہ جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے جنہ، جنت کی طرف. اچھا ون مور تھنگ، جنہ کا جو روٹ ورڈ ہے جیم نون نون ہے، اور جنہ کے ساتھ ساتھ جنات جو ہوتے ہیں جن کائنڈ، ان کا بھی روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. اب ان دونوں میں کیا سملیرٹی ہے؟ سملیرٹی یہ ہے کہ جنہ جو ہوتی ہے، جنہ جو کہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اٹ از ہڈن، رائٹ. اور اصل میں جنت کہا جاتا ہے ایسے باغ کو، اتنے گھنے باغ کو جس کی گھنے ہونے کی وجہ سے، جو تھک فولیج کی وجہ سے کیا ہو جائے، اس کی زمین چھپ جائے. یعنی جو جنت میں ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے جو زمین ہے وہ ویزیبل نہیں ہوگی، وہ ہڈن ہوگی، اسی لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جن، جن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جیم نون نون روٹ ورڈ دیا گیا ہے، روٹ لیٹرز دیے گئے ہیں. جن چونکہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، جنت کا بھی اور جن کا بھی. یہاں پر وہ یہ چیز جو آپ نوٹ کر لیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تو پکارتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، و اور المغفرہ مغفرت کی طرف، غین را اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی اللہ رب العزت ہمیں جنت اور مغفرت کی طرف پکارتا ہے، اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں آگ کی طرف پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کی طرف پکارتے ہیں. بِإِذْنِهِ، اللہ کیسے پکار رہا ہے تمہیں؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف پکار رہا ہے. بِإِذْنِهِ، اس کی اذن سے، اپنے حکم سے. بی سے، اذن حکم، ہی اس کے، ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں الحمدللہ ہمارے پاس تینوں ہی اٹیچ پروناؤن آ گئے، ہو، ہما پلس ہم، تینوں ہی آ گئے. ٹھیک ہے، ہو یعنی وہ ایک، ہما یعنی وہ دونوں، اور ہم یعنی وہ سب. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. و یبینو، و اور یا، یبین یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، بینہ بیان کرتا ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی، آیات، آیت کا پلورل ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ یا. اس کی آیتوں کو وہ بیان کرتا ہے. للناسی، الناس نون واؤسین، لوگوں کے، لی حرف جر ہے لیے، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، لعل شاید کے، perhaps، ہم وہ سب، تاکہ وہ سب، یتذکرون، ابھی آیا تھا یتفکرون، تتفکرون، اب آ رہا ہے یتذکرون. یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون اونا یعنی سب، ذکر اس کا روٹ ورڈ ہے، ذال کافرا ذکر کرنا، یعنی کہ اللہ ذکر یعنی کہ نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. اب پوری آیت کو دیکھتے ہیں. اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک مردوں سے، مشرک عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن لونڈیاں، مومن باندیاں بہتر ہیں مشرک عورتوں سے، اور اگر تمہیں وہ کتنی ہی بھاتی ہوں. اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان والے ہو جائیں، اور البتہ اور بے شک مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے، اور چاہے وہ تمہیں کتنے ہی اچھے لگتے ہوں، کتنے ہی بھاتے ہوں. یہی لوگ ہیں وہ سب پکارتے ہیں تمہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف، اور اللہ وہ تو پکارتا ہے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. اور وہ بیان کرتا ہے، وہ یعنی اللہ بیان کرتا ہے اس کی آیتوں کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. تذکیر یعنی نصیحت حاصل کرنا، یتذکرون. Now come to the first ayah in which آیت نمبر 219. یسألونک عن الخمر والمیسر. اب ہم نے آپ کو بتایا خمر اور میسر کا کیا مطلب ہوتا ہے. خمر بنا ہے خا میم را، خمر، خمر کا مطلب ہر وہ چیز جس سے خمار چڑھ جائے، ہر وہ چیز جو انٹاکسیکینٹ ہو، جو آپ کے جو ذہنی توازن ہے اس کو بیکار کر دے، ڈس بیلنس کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر منشیات کی بات کر رہے ہیں، انٹاکسیکینٹ کی بات، ناٹ جسٹ شراب، ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے. اور دوسرا کیا ہے؟ والمیسر، میسر جو یسر سے بنا ہے، یسرا یعنی آسانی سے ملنے والا پیسہ، چاہے وہ جوئے کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، گیمبلنگ ہو یا کوئی کھیل ہو جس کے اندر سٹے لگائے جا رہے ہوں، تو وہ سارا یسر میں آ جائے گا، جوئے میں آ جائے گا. تو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دس از دا فرسٹ حکم اباؤٹ شراب. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بھی 2 حکم آئیں گے، اس کے بعد حرام کی جائے گی. ابھی اس آیت میں
شراب حرام نہیں کی گئی ہے. اٹس جسٹ گریجول اپروچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو حرام کیا ہے. اب دیکھیں ابھی اس زمانے میں مشرکان مکہ جو تھے اس میں شراب پینا اس بہت مطلب بہت کامن تھا, کوئی برائی اور گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو آل آف سڈن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ تو حرام ہے, تو ایک طریقے سے کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا نا, کہ ایک چیز ہے جو کہ مطلب ایک دم سے جو کہ لت لگی ہوئی ہے اور وہ مطلب ایڈکشن ہے جس چیز کا, اس کو چھوڑ دینا بہت مشکل کام ہے. اللہ نے اسی لیے اس کو گریجولی کیا کیا, اس کے برائیاں, اس کے جو مطلب اس کے جو اندر نقصانات ہیں اس کو پہلے گنوایا. کیا کہا کہ وہ سب آپ سے میسر اور خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے وہ. ہاں البتہ لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. منافع کیا, لوگ کیا سمجھتے ہیں شراب اور جوئے سے کیا ہوگا کہ ان کو کچھ پیسہ مل جائے گا, ہے نا, جو بیچ رہا ہے اس کو شراب کے بیچنے سے پیسہ ملے گا, جو خرید رہا ہے اس کو ذہنی, وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ذہنی سکون ملے گا. اب یہ ایک لفظ بھی دیکھ لیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا منافع للناس, لوگوں کے نزدیک اس میں نفع ہے, اللہ کے نزدیک اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس میں کبیرہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں بڑا گناہ ہے کہ تم شراب اور جوئے کی طرف جاؤ. پھر کیا فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک اس میں فائدہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہمارا جو ایک انسان جو ہوتا ہے نا, جب اصل دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. دیکھیں شراب سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اصل اسلام کیا چیز سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, آپ کسی غم میں ہے, کسی ڈپریشن میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس چیز کو, اس میدان جنگ کو چھوڑ کر کہیں کسی دنیا میں چلے جائیں, دوسری دنیا میں رہے. اور شراب کیا کرے گی, وہ یہی کرتی ہے, وہ آپ کو اصل جگہ سے کہیں اور لے جاتی ہے, آپ کے ذہن کو کہیں اور کر دیتی ہے. اسی طرح میوزک کا حال ہے, وہ کیا کرے گی, آپ کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جائے گی, اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے کوئی. اسی لیے میوزک حرام ہے, اسی لیے شراب حرام ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اصل حقیقت سے کسی اور دنیا میں لے جائے وہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. یہاں اسلام ہمیں فیس کرنا سکھاتا ہے, ہر مشکل کو فیس کرنا, کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے. اللہ نے فرما دیا یہ جو دنیا ہے, دنیا سجن المؤمن, یہاں پر تو امتحان ہونے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت آسانی سے, اللہ نے فرما دیا کہ ہر انسان کو فی کبد, مشکلوں میں ہی پیدا کیا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کسی کی ذہنی مشکلات ہیں, کسی کی جسمانی مشکلات ہیں, کسی کو فزیکلی طور پر کچھ اسٹرگل کرنے پڑ رہے ہیں, کسی کو جسمانی بیماریاں دے دیں, کسی کو کسی اور طریقے سے آزمایا, تو آزمائش تو سب کی ہونی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس کے اندر گناہ ہے اللہ کے نزدیک, لیکن لوگوں کے نزدیک اس میں منافع ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب سکون مل رہا ہے, ہم اس سے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے نزدیک اس میں منافع ہے, لیکن یاد رکھو وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کچھ بھی ہو, کتنے بھی تم اس کے جواز دے دو, جسٹیفیکیشن دے دو, اس کے ایکسکیوزز بیان کر دو, لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کے گناہ, ان کے فائدہ, ان کا جو فائدہ ہے اس سے کئی زیادہ ہے. تم دو چار گنا, اگر تم دو چار اس کے فائدے دیکھو گے, لیکن اس میں ہزاروں گنا اور ہزاروں اس کے اندر نقصانات ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کیونکہ اس کے اندر نقصانات ہیں تو بس اب اس سے پرہیز کرو, ٹھیک ہے, ہو سکے اپنی ممکنہ کوشش لگاؤ کہ اس سے پرہیز ہو. ابھی یہاں پر اس آیت میں حرام نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے 2 اور آیتیں ہیں, اس کے بعد یہ شراب حرام کر دی جائے گی. اب یہاں پر the next question, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں, کیا چیزیں ہیں جو انفاق کریں, اللہ کی راہ میں چیریٹی کریں, صدقات کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ, جو بھی زائد ہے, جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے, جو بھی ایکسس ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہمارے پاس ایکسس ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک اسکالر نے کہا کہ اس کو پتا کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے اور 1 سال تک وہ تمہارے کسی کام میں نہیں آتی, اس کا مطلب وہ تمہارے پاس زائد ہے, وہ کبھی کام میں نہیں آئے گی, اس کو دے دو اللہ کی راہ میں, چاہے وہ جو چیز ہو, کوئی ڈریس ہے, کپڑا ہے, کوئی سامان ہے,
جو تمہارے 1 سال تک کام میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو دے دو. یہ اس کی تفسیر میں نہیں ہے، یہ ایک اسکالر کا ویو ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے پتا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا نا، ہمیں تو ہر چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے کام کیا، ہمارے کام کیا، ہمارے کام کیا. لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ جیسے جو چیزیں تم سے ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو اللہ کی راہ میں کیا کر دو، خرچ کر دو. کذالک یبین اللہ، اللہ رب العزت دیکھو کس طرح سے تمہارے لیے بیان کرتا ہے تمام آیتوں کو، تمام چیزوں کو کتنا کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم کیا کرو، یو شوڈ پونڈر، آپ غور و فکر تو کرو. یعنی ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے ساری کیا ہے، خیر ہی خیر ہے. آیت نمبر 220 220 اس میں کیا فرمایا گیا ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا کرو، تم غور و فکر کرو. اب یہاں پر دا نیکسٹ آیا، یعنی دنیا کی چیزوں میں بھی تم نے غور و فکر کرنا ہے، اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھو، جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو تاکہ تم دنیا میں کیا کرو، خیر کے کام کر سکو. جو لوگ اپنی آخرت کو، جو لوگ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھتے، پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں. پھر ان کے لیے پھر دنیا کیا ہے، مزے کی جگہ ہے. یہ مزہ کر لو، وہ مزہ کر لو، اپنے نفس کو تسلیاں دے دو، اپنے نفس کو بہلا لو، اپنے دل، پھر وہ دل کے بہلاوے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے دل بہل جائے، ہر وہ چیز جس سے نفس کو تسکین آ جائے، ہر وہ چیز چاہے گناہ کا کام ہو لیکن دل بہل جائے تو وہ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا، ان کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اگر اللہ رب العزت نے روح قبض کر لی تو کیا بنے گا. کیا ہم اس چیز کے لیے پریپئر ہیں کہ اگر ہماری اگلے لمحے میں روح قبض کر لی جائے اور منکر نکیر آ جائیں اور سوال پوچھیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، من رسولو کا، تو کیا ہم اس کے لیے پریپئر ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہے ہیں نا، سب کے ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے تو ہم قبر میں ڈیل کر لیں گے. نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری زندگی ویسے نہیں گزرے گی. آخرت میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی کیونکہ جس چیز پر اختتام ہوگا، ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں، the first impression is the last impression. جو ہمارا فرسٹ امپریشن ہے وہ لاسٹ امپریشن ہے. لیکن معاملہ آخرت کا کچھ اور ہے. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جو لاسٹ امپریشن ہوگا وہی اللہ رب العزت کے سامنے فرسٹ امپریشن بننے والا ہے. تو ہم نے اپنی لاسٹ امپریشن کے بارے میں تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جو نصیحتیں اور وصیتیں کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے تھے کہ میرا اتنا گھر، میری اتنی گاڑیاں تم لے لینا، یہ لے لینا، یہ وصیتیں کر رہے تھے. کیا وصیت کی تھی کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. یعنی تمہاری زندگی اس حال میں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا لمحہ جو نیکسٹ مومنٹ ہے وہ تمہارا اسلام پہ، اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے اور وہ اسی گناہ میں اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کا کیا بنے گا. اللہ رب العزت سے ہر لمحے اپنے حسن خاتمہ کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب عطا فرما. ٹھیک ہے، اللہ کے کلمے کو پڑھ رہے ہوں اور اس کے کلام کو سن رہے ہوں اور ہماری آنکھ اور اپنے کان اور اپنے دل کو پاک کر لیں اور اللہ اس میں بسا ہوا ہو، اور اس حال میں جب کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روحوں کو قبض فرمائے. The next question is وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں آپ سے. اب یتیم کسے کہا جاتا ہے عربی میں؟ شریعہ میں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت میں ہر اس بچے کو یتیم کہا جائے گا جس کا والد نہ ہو، ناٹ والدہ، جس کا باپ نہ ہو اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو. یعنی کہ وہ اپنی شعور یا بلوغت کو نہ پہنچا ہو تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے شعور کو نہیں پہنچا، وہ بلوغت کو نہیں پہنچا تو وہ یتیم کہلائے گا. ٹھیک ہے، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا ہے اور پھر اس کو بلوغت نہ ہو. پھر وہ اگر بڑا ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو شعور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حکم نہیں ہے. یہ یہاں پر ان بچوں کا حکم ہے جو کہ ابھی شعور کو نہیں پہنچے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کے لیے بہتر، مطلب ان کے لیے پیور انٹینشن رکھنا. اگر کسی کو گارجین بنا دیا گیا کسی یتیم کا، یعنی وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ اس کا وہ بنا ہوا ہے گارجین، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اس کے لیے خیر کی توقع رکھنا ہے، اس کے لیے خیر کے معاملات کرنا ہے، نہ کہ اس کے مال پر اپنی نیتوں کو کیا کرنا ہے، خراب کر لینا ہے. یہاں پر the next thing is کہ وَإِن تُخَالِطُوكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے. جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں،
جب یہ بات صحابہ کرام کو پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے تو ایسی وعید، اتنی سخت وعید کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو یتیموں کے مال تھے ہر چیز کو الگ کر دیا، سپریٹ کر دیا. وہ جو کھانا بناتے تھے یتیموں کا الگ بناتے تھے، اپنا الگ بناتے تھے. اب ایسا ہونے لگا کہ وہ کھانا جو کہ یتیموں کے لیے بنتا وہ کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوتا، کہ اگر ہم کھا لیں گے تو ہمارے پیٹوں میں تو جہنم کی آگ بھر جائے گی، تو اس کی وجہ سے اس کھانا ضائع ہونے لگا، ساری یہ چیزیں ہونے لگی. تو اللہ نے آسانی فرما دی، اور کیا فرمایا کہ اگر تم ان کے مالوں کو ملا لیتے ہو، ان کے کھانوں کو ملا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں. تم کسی بزنس میں ان کا مال لگانا چاہتے ہو تاکہ ان کے بزنس میں زیادہ فائدہ ہو جائے، ان کے لیے اور خیر کا باعث ہو جائے، تب تو تم یہ سب کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے انٹینشنز خراب ہیں، جیسے کہ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے مفلس مسلم میں سے کون ہے، یعنی کون اصلاح کرنے کی نیت رکھتا ہے، کس کے انٹینشنز میں یہ ہے کہ مال یتیم کے اوپر خیر، یعنی کہ اس کے لیے خیر ہو، اور کس کا انٹینشن یہ ہے کہ میں اس کے مال کو کھا جاؤں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بہانے سے، بزنس کے بہانے سے، یا کھلانے کے، یا اس کی پرورش کے، سیلری کے مطابق کسی بھی بہانے سے میں اس کے مال کو کھا جاؤں، تو یہ تو مفسد ہے یا مصلح ہے. اللہ رب العزت تو نیتوں سے واقف ہے، وہ جو وسوسے دلوں میں اٹھتے ہیں اس سے بھی واقف ہے وہ. تو یہاں پر کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، یعنی تم کون مفسد ہو، کون مصلح ہے، اللہ اس بات سے خوب واقف ہے. لیکن اللہ نے تم پر کیا احسان کیا کہ تمہیں کہہ دیا کہ تم اس کے مالوں کو ملا لو تو کوئی حرج نہیں. کیوں، اور اگر چاہتا اللہ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یہ کہہ دیتا اگر اللہ اس چیز کو کمپلسری کر دیتا کہ یتیموں کے مال الگ ہی پکنے چاہیے، الگ ہی رکھے جانے چاہیے، ان کا سارا کچھ الگ ہو، کتنی مشقت ہو جاتی کہ ایک گھر میں دو دو کھانے پک رہے ہیں، ایک گھر میں ہر مال کی چیز کا ڈویژن ہو رہا ہے، ہر چیز کا ڈویژن ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں تمہارے رب نے مشقت سے نکال دیا، لیکن اب تمہارے انٹینشنز پر تمہیں جج کیا جائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، تمہارا رب تو بڑی حکمت والا ہے، یہ سارے احکامات نازل کرتا ہے، وہ کسی حکمت، کسی وزڈم کے تئیں کرتا ہے، وہ تو زبردست ہے. وہ چاہے تو تمہیں اس مشکل میں بھی کر دے، اور وہ چاہے تو تمہارے لیے ساری آسانیاں، ساری خیر آسان کر دے. آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو لاسٹ آیت ہے اس کا جو تفسیر ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، مشرک مردوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اب اس کے اندر کس چیز کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَجَبَكُمْ، کتنے بھی تمہیں پسند ہو. دیکھیں ایک عورت ہے جو کہ پرنسس ہے، وہ بڑے خاندان شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بڑا حسب نسب ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ مشرک عورت ہے، وہ شرک کرتی ہے، تو تم اس پر پریفر کرو ایک مومن باندی کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے ایمان کو ترجیح دی ہے باقی تمام چیزوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 ریزن ہو سکتے ہیں. ایک ریزن یہ کہ تم اس کے حسب نسب سے، اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے گھر اہل و عیال کیسے ہیں، اس کو دیکھ کر نکاح کر سکتے ہو. دا سیکنڈ تھنگ از کہ وہ خوبصورت کتنی ہے، اس کا جمال حسن ہے، اس کے بنا پر تم عورت سے نکاح کر سکتے ہو. دا تھرڈ تھنگ از کہ تم اس کے مال اور دولت، وہ کتنی مالدار ہے، اس کے بنا پر تم نکاح کر سکتے ہو. دا فورتھ تھنگ از کہ تم اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کر سکتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کی دین کو دیکھ کر چلنا، نہ حسب نسب، نہ اس کا مال، نہ اس کی جاہ و جلال، نہ اس کے جو بیوٹی ہے اس کو تم پریفر کرو گے، بلکہ ایک ایمان والا مرد ایمان والی عورت کے لیے اس کا دین پریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایمان کی یہاں پر ویلیو بتائی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ بہترین متاع دنیا جو ہے پروویژن ہے، ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس کے اندر سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ایک صالح عورت، ایک نیک بیوی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ چیز کی امپورٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک عبد ہے اللہ کی نظر میں مشرک رانی اور مہارانی سے بہتر مومن باندی جو ہے اللہ کی نظر میں زیادہ بلند ہے نا. اور جو غلام مومن غلام ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ
بہتر ہے ایک مشرک مرد سے۔ تو یہاں پر ایمان کی ویلیو بتائی گئی ہے کہ ایمان اللہ کو کتنا زیادہ عزیز ہے، کہ اللہ پھر اسٹیٹس نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت نہیں دیکھتا، تمہارے اقتدار کیا ہے، تمہارے کتنا پوسٹ ہے، کس اسٹیٹس پہ ہو، تم کس لیول پہ ہو، تمہارے کیا منصب ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تمہارے نہ تمہارے دل دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے حسن دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کی اللہ نے یہاں پر ویلیو بتائی ہے۔ The next thing is اولئک یدعون الی النار، ایک شخص جو کہ اپنی زندگی کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرتا ہے ایک مشرک مرد یا مشرک عورت کو، تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں اس کے اندر شرک جو ہوگا، کیونکہ جو انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ہی جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دین مطلب اسی کے راستے پر ہوتا ہے۔ جیسے لوگ ہوں گے، جیسے دوست تم بناؤ گے، ویسے ہی تمہارے کیا ہوگی، تمہاری خصلتیں ویسی ہو جائیں گی، تمہاری عادتیں ویسی ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہمیشہ دوستوں کو بھی دیکھ کر بنائیں گے ہم کن کو دوست بناتے ہیں۔ تو ایک تو دوست کا معاملہ یہ ہے، اور یہاں پر تو لائف پارٹنر کی، ہمسر کی بات ہو رہی ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہو یا والی ہو، تو کیا اس بندے میں یا بندی میں شرک نہیں ہوگا؟ شرک نہیں آئے گا۔ اور سب سے پہلے تو اہم شرط یہ ہے کہ نکاح کے لیے تو شرک مطلب شرک، ایک مشرک ہے اور ایک مومن ہے تو نکاح تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ جو رول تھا کہ ایک مرد اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کی بیوی یا اس کا جو شوہر ہے وہ کفر پر ہے، وہ شرک پر ہے، تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اگر دونوں میں سے ایک ایمان لے آئے۔ دونوں مشرک تھے، ایک ایمان لے آیا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو جو آج کے دور میں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اسپیشل میرج ایکٹ کے تھرو کہ تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، تو ایسا نہیں ہوتا، اور اسلام میں یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں آنکھ کی طرف پکارتے ہیں اگر تم شرک کرو گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی بدترین گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب شرک کرنے والے مرد یا عورت سے تم نکاح کرو گے تو تمہارے اندر بھی شرک شامل ہوگا، اور شرک ہمیشہ آگ کا ہی ٹھکانہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک کر کے تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن تمہارا رب تمہیں کس طرف بلانا چاہتا ہے؟ جنت اور مغفرت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تو تم جنت کی طرف دوڑو، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحتیں حاصل کرو۔ تو یہ ساری باتیں تفکر، تدبر اور نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ we have completed our رکوع۔ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا کمپلیشن آف دا ریویژن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 219۔ اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے خمر، نشاور چیزوں کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور منافع ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، فائدے سے۔ اور وہ سب سوال کرتے ہیں تم سے کیا کچھ وہ سب خرچ کریں، انفاق کریں، آپ فرما دیجئے جو کچھ زائد ہو، سرپلس ہو، وہ خرچ کر دو۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم سب غور و فکر کرو، تفکر اور تدبر کرو۔ آیت نمبر 220، پھر دنیا والآخرہ، تفکر اور تدبر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور وہ سب سوال کرتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان کے لیے اصلاح، ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم سب خلط ملط کر لو، ملا لو ان کے سامانوں کو، سامان نہیں لکھا ہے، ان کی چیزوں کو اگر تم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ وہ جانتا ہے مفسدوں کو مصلح سے، فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے۔ اور اگر چاہتا اللہ البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دا لاسٹ آیت نمبر 221، اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن باندی بہتر ہے مشرک عورت سے، اور چاہے وہ تمہیں کتنی بھاتی ہو۔ اور نہیں تم سب نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، اور چاہے وہ تمہیں کتنے بھی بھائیں۔ اولئکا، یہی لوگ وہ سب پکارتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، اور اللہ وہ پکارتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔
اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے اس کی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ، رکو نمبر 27 مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔